أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین ثم آمین. سورۃ آل عمران آیت نمبر 64. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان برابر ہے. یعنی اہل کتاب بھی ان باتوں کو مانتے تھے. کون سی باتوں کو؟ جن کا ذکر اب ہم آگے پڑھیں گے. اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. یہ کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے. پھر اگر فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. پھر اگر وہ پھر جائیں تو کہہ دو گواہ رہو کہ بے شک ہم تو فرما بردار ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اہل کتاب کون ہوتے ہیں؟ یہود و نصارہ. اہل کتاب سے مخاطب ہیں کہ آؤ ایک ایسی باتوں کی طرف جو تم میں اور ہم میں مشترک ہیں، ایک جیسی ہیں، ملتی جلتی ہیں.
اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ میں 3 باتیں مشترک تھیں۔ وہ کون سی 3 باتیں مشترک تھیں؟ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب نہ بنایا جائے۔ یعنی یہ 3 باتیں تھیں۔ نمبر 1 اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، نمبر 2 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور نمبر 3 آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب نہ بنایا جائے۔ مسلمان ان باتوں کو تسلیم بھی کرتے تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے، لیکن اہل کتاب زبان سے تو ان باتوں کو تسلیم کرتے تھے کہ یہ تینوں باتیں ٹھیک ہیں، لیکن عمل کی باری جب آتی تھی تو وہ ان تینوں باتوں پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے مخاطب ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان سے مخاطب ہوں، ان سے بات چیت کریں، بات چیت کرتے ان سے بتائیں کہ آپ عمل کیوں نہیں کرتے۔ جب آپ منہ سے کہہ دیتے ہیں، ان 3 باتوں کا اقرار کر لیتے ہیں، تو عمل آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو عمل بھی آپ کو کرنا چاہیے۔ اہل کتاب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہود و نصارہ تھے، تو یہودیوں کے بارے میں کیا آتا ہے؟ یہودی منہ سے تو کہہ دیتے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، لیکن عمل کی باری آتی تو کیا کرتے تھے؟ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیتے تھے اور پھر عبادت بھی انہی کی کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو یہ تھا منہ سے کہہ دینا اور عمل نہ کرنا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے عیسائیوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کس کو بنا لیتے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر اللہ کے ساتھ اس کو شریک ٹھہرا دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کی حقیقت بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو 3 باتیں تم منہ سے کہہ دیتے ہو، عمل بھی ان 3 باتوں کے اوپر تم ضرور کیا کرو۔ تو یہاں ان 3 باتوں کا ذکر ہے۔ اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں کو قیامت کے دن بلایا جائے گا، ان سے کہا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم اللہ کے بیٹے عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ کی تو نہ کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی اولاد ہے۔ پھر اسی طرح نصرانیوں کو بلایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم اللہ کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ ہی کوئی اولاد ہے۔ جب اللہ کی اولاد ہے ہی نہیں تو وہ اللہ کی اولاد ان کو کیوں بناتے ہیں؟ یعنی یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں اور عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو کیا بناتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا۔ نعوذ باللہ، یہ دونوں باتیں غلط تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ ہم پڑھتے ہیں نا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ اس کا کوئی اولاد ہے۔ جب اس کی نہ بیوی ہے نہ اولاد ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کا اظہار یہاں کر رہے ہیں کہ تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے دعوت دین دینے کے لیے کیا کیا؟ لوگوں کو جو قریب تھے ان کو منہ سے دعوت دی اور جو دور تھے ان کو خط لکھا کرتے تھے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو سفیان نے ہرقل کے دربار میں آنے والا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوا کر پڑھا تو اس میں یہ لکھا تھا، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، محمد رسول اللہ کی طرف سے روم کے بادشاہ ہرقل کے نام۔ یعنی یہ نہیں تھا کہ دعوت کو اپنے تک ہی محیط رکھا تھا، بلکہ دور دراز کے لوگوں کے یعنی ملکوں کے بادشاہوں کو بھی خط لکھ کر دین کی دعوت کی طرف آنے کے لیے تبلیغ کی تھی۔ تو یہ ہرقل کون تھا؟ روم کا بادشاہ تھا۔ اس کے پاس خط پہنچا تو اس کے پہلے کیا لکھا ہوتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد کیا لکھا ہوتا؟ محمد رسول اللہ کی طرف سے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ خط کی ابتدا کیسے کرنی ہے۔ ہمیشہ اپنی کسی بھی تحریر کی ابتدا کس سے کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اور اس کے بعد اگر کسی کو خط لکھ رہے ہیں تو پہلے اپنا نام سے بھی، کون خط لکھ رہا ہے اس کا نام، یہ اکثر اسکولوں میں کیا ہوتا ہے لاسٹ میں نام لکھا جاتا ہے، لاسٹ میں نہیں لکھنا، پہلے لکھنا ہے تاکہ خط پڑھنے والا پڑھنے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ مجھے کس نے خط بھیجا ہے۔ سلام ہو اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے، حمد و ثنا کے بعد میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو جاؤ سلامت رہو گے، اسلام قبول کر لو، اللہ تمہیں دگنا اجر عطا فرمائے گا، اگر تم نے نہ مانا تو کسانوں کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔
یعنی اگر وہ روم کے بادشاہ ہیں تو روم کی جو رعایا ہے وہ اپنی بادشاہ کی ہی بات مانے گی. بادشاہ اگر اسلام کو قبول کر لیتا ہے تو رعایا بھی کام لے گی، اگر بادشاہ نہیں کرتا تو رعایا بھی نہیں کرے گی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کہنا کہ کسانوں کا گناہ بھی تم پر ہوگا، تو اس سے مراد یہی تھا کہ وہ تو تمہارے کہنے پہ چلتے ہیں، اگر تم اقرار کر لیتے ہو اسلام کا تو ان کا گناہ بھی چھٹ گیا، وہ بھی اسلام کو قبول کر لیں گے. اگر تمہارے دباؤ کی وجہ سے وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے تو پھر گناہ کا تمہیں ہی ان کی گناہ کا یعنی ان کا گناہ کی سزا بھی تمہیں دی جائے گی. یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون. اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو جبکہ تورات اور انجیل تو نازل ہی اس کے بعد کی گئی ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر پھر اہل کتاب سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ ان سے پوچھئے کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں یہ جھگڑا کیوں کرتے ہیں. حضرت ابراہیم کے بارے میں ان کا جھگڑا کیا تھا؟ یہودی کہتے تھے حضرت ابراہیم یہودی تھے، اور نصرانی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم نصرانی تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ یہودی تھے، اور عیسائی جھگڑا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا تم ابراہیم کے بارے میں جھگڑا کیوں کرتے ہو جبکہ تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی نازل ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یہ کتابیں نازل ہی نہیں ہوئی تھی. تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ تم اس بات کو سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ نہ ان کے دور میں تورات نازل ہوئی ہے، نہ ان کے دور میں انجیل نازل ہوئی ہے. حالانکہ ان کا معاملہ کیا تھا، وہ تو شروع سے ہی کیا کہتے تھے کہ میں ایک اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا. کب کہا انہوں نے؟ اپنے بچپن میں، جب ان کے والد بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے، تو اپنے والد سے بھی جھگڑے کہ یہ تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو پھر اس کی عبادت کرتے ہو، تو یہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کیسے یہودی اور کیسے نصارہ ہو سکتے ہیں؟ تمہاری بنیاد تو ان کے بعد ہوئی تھی، یعنی تم اس وقت تھے ہی نہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. تو تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ جس کو تم نے دیکھا ہی نہیں اس کے بارے میں تم کیسے کہہ سکتے ہو وہ یہودی ہے؟ جس کو تم نے دیکھا ہی نہیں تو اس کے بارے میں تم کیسے کہہ سکتے ہو نصرانی ہے؟ ہاں، علم کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ یہودی تھے، نصرانی تھے یا دین حنیف پہ تھے. جب ہم نے اس علم کو پڑھا تو ہمیں پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ دین حنیف پہ تھے. اور ہمیں بھی کیا کہا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا. ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ تم نے اس بات میں جھگڑا کیا جس کے بارے میں تمہیں علم بھی نہیں تھا. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تمہیں علم بھی نہیں تھا کہ وہ کون تھے، تم اس بات کے اوپر لے کر جھگڑا کرنے لگ گئے ہو. اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کو منع کر رہا ہے کہ جس بات کا تمہیں پتہ ہی نہ ہو اس کے بارے میں تمہیں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ ایک انسان کے لیے بہترین چیز کیا ہے کہ جب جھگڑا ہو رہا ہو اس سے اس بات کا علم ہی نہ ہو تو اس بات کو نہ آگے پھیلائے، اس بات کو آگے نہ کرے. جب اس کے بارے میں وہ خود جانتا ہی نہیں ہے، صرف سنی سنائی بات کو سن کر وہ آگے پھیلا دے تو یہ بہت غلط ہے. یعنی اس آیت میں نہ صرف غلط طور پر جھگڑا کرنے سے منع کیا گیا بلکہ اس طرح کے جھگڑے سے بچنے کی بھی اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہا ہے کہ ایسا جھگڑا جس کے بارے میں تمہیں پتہ ہی نہ ہو تم اس سے کیا کر لو، اپنے آپ کو بچا لو. فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، تو اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں کچھ علم بھی نہیں ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے تم ان باتوں کو نہیں جانتے. یا یہ ساری آیتیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہی آگے چل رہی ہیں. مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، اب اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بتا دیا کہ یہودی یا نصرانی یا حضرت ابراہیم کون تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں بتایا ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے، وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، لیکن وہ دین حنیف پر تھے. یعنی اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ دین ابراہیم کس دین پر تھے؟ حنیفم مسلمہ، کہ وہ فرما بردار لوگوں میں سے تھا. وما کان من المشرکین، اور نہ ہی وہ مشرکوں میں سے تھا، یعنی وہ مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے.
ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا ھذا النبی، جو بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ قریب وہ لوگ تھے، للذین اتبعوہ جنہوں نے ان کی پیروی کی، وھذا النبی اور یہ نبی، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واللہ ولی المؤمنین اور اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے ایمان والوں کو۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو یہودی یا نصرانی کہنے سے منع کر دیا، ان کی شریعت تمہاری شریعت سے ملتی جلتی نہیں ہے، تو یہ بات غلط ہے کہ تم ان کو اپنے ساتھ جوڑ لو۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل کے سب سے زیادہ قریب تو وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے زمانے میں دین کی اتباع کی، یعنی جو ان کے زیادہ قریب تھا وہ ان کو زیادہ بہتر جانتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم کی جس نے پیروی کی تو وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے۔ اب یہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ایمان والے، آپ کے صحابہ کرام، مہاجرین اور انصار، اور ان کے بعد آپ کی پیروی کرنے والے سب ہی سیدنا ابراہیم کے دین کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی لوگ صحیح معنوں میں ابراہیم علیہ السلام کی طرح توحید پر مضبوطی سے قائم ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے حقیقتاً اپنے آپ کو یعنی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا ہے۔ اللہ کے حوالے کرنے سے مراد کیا ہے؟ فرما بردار ہو گئے ہیں، یعنی ایسے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرما برداری کے بارے میں بتا دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے نبیوں میں سے قریبی دوست ہوتے ہیں، یعنی ہر نبی کے نبیوں میں سے کوئی قریبی دوست ہوتا ہے، ان میں سے میرے قریبی دوست میرے باپ میرے رب کے قریبی دوست ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی کے دوست کون ہیں؟ نبیوں میں سے ویسے تو اللہ کے نبی کے دوست کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق تھے، لیکن اب یہ نبیوں میں سے جو دوستی پوچھی جا رہی ہے تو وہ کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت کیا کہ بے شک وہ لوگ جو سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ قریب ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اہل کتاب کی ایک جماعت نے چاہا کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں۔ یعنی ان ساری باتوں کا مقصد کیا تھا؟ وہ امت محمدی کو بھی گمراہ کرنا چاہتے تھے، اپنے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے یہودیوں کی جیسی عبادت کروانا چاہتے تھے، نصرانیوں جیسی عبادت کروانا چاہتے تھے۔ اس لیے وہ ان باتوں کو بارے میں جھگڑ رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ حضرت ابراہیم کی بات کریں گے تو یہ بات مان لیں گے، جیسے ہمارے ہاں کوئی بڑے کی مثال جھوٹ بول دیتا ہے، فلاں کہہ رہا تھا اس لیے، تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بھی بنیاد کس کو بنایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کہ وہ یہودی تھے تاکہ یہ سارے مسلمان کیا بن جائیں؟ یہودی بن جائیں۔ اور نصرانی کا مشن کیا تھا؟ کہ یہ سارے لوگ نصرانی بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر واضح کر دیا کہ اے امت محمدی، اہل کتاب کی ایک جماعت نے چاہا کاش کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں، تمہیں بھی سیدھے راستے سے بھٹکا دیں۔ وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، اور نہیں، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر رہے اور وہ اس بات کو شعور نہیں رکھتے۔ کیونکہ نہ یہودی قرآن پڑھتے تھے نہ نصرانی قرآن پڑھتے تھے۔ قرآن کون پڑھتا تھا؟ امت محمدی کے لوگ، صحابہ کرام۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو واضح کر دیا کہ نہ وہ یہودی ہیں نہ وہ نصرانی ہیں، تم ان کی باتوں میں آ کر اپنے آپ کو گمراہ نہ کرو۔ اب جب وہ قرآن پڑھیں گے صحابہ تو وہ تو گمراہ نہیں ہوں گے، لیکن ان باتوں سے گمراہ کون ہوں گے؟ وہ خود ہی اپنے آپ کو گمراہ کرنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی بارے میں بات کی کہ اہل کتاب سے مراد بھی چند ایک قبیلے تھے، جیسے بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ یعنی یہودیوں میں بھی قبیلے ہوتے ہیں، خاندان ہوتے ہیں، تو ان میں سے ان تین قبیلوں نے زیادہ کوشش کی تھی مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی، مسلمانوں کو یہودیت کی دعوت دینے کی، تاکہ وہ بے شعوری میں اپنے آپ کو گمراہ کر لیں، اور جب وہ گمراہ ہو جائیں گے تو کیا بن جائیں گے؟ یہودی بن جائیں گے۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہی دیتے ہو۔ یہاں اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے سرزنش کرتے ہوئے بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیسے کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں یہ بات لکھ دی تھی کہ آخری نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، اور وہ مہر نبوت ہوگی، اور اس کی ساری نشانیاں تورات میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ اب وہ قول سے تو نہیں کہتے تھے، لیکن دل میں اس بات کی تصدیق کرتے تھے کہ یہ وہی نبی ہے جس کا ذکر ہماری تورات میں
ہو چکا ہے، لیکن وہ اس بات کو چھپا لیتے تھے، لوگوں میں بتاتے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حالانکہ یہ خود گواہی دیتے ہیں۔ گواہی کس چیز کی دیتے ہیں؟ تورات کی نشانیاں دیکھنے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی نشانیاں دیکھتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ دل میں کیا کہتے ہیں؟ گواہی دیتے ہوئے کہ یہ تو وہی نبی ہے جس کا ذکر ہماری کتاب میں ہوا ہے، لیکن زبان سے نہیں کہتے۔ زبان سے کہیں گے تو ان کے اپنے یہودی بھی سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو سرزنش کی کہ دل سے تو تم بھی گواہی دیتے ہو کہ یہ آیات بھی حق پر ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق پر ہیں، لیکن زبان سے محض ہٹ ڈرمی کی وجہ سے انکار کرتے ہو۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کی ہٹ ڈرمی کیا تھی، وہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ آخری نبی ہم میں سے کیوں نہیں آیا، ہم میں سے آتا تو ہم ضرور ایمان لے آتے۔ یہ کس میں تھا؟ قریش مکہ میں سے تھا، تو انہیں یہ بات بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ تو اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ حق بات کو چھپانا اللہ کے نزدیک بہت ہی بری بات ہے۔ یعنی جب آپ کو سچی بات کا پتہ ہو، حق بات کا پتہ ہو، تو اسے چھپانا نہیں ہے۔ اگر آپ چھپائیں گے تو اللہ کے نزدیک یہ بہت بری باتوں میں سے ایک بات ہے جس کی سزا بھی ہمیں مل سکتی ہے۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب تم کیوں حق کو باطل سے غلط ملت کرتے ہو، وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اور حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم اس باتوں کو جانتے ہو۔ ان آیتوں میں بھی وہی بات ہے کہ تورات کی نشانیاں جو وہ جانتے تھے اس کے اوپر دل سے اقرار کرتے تھے۔ یہودیوں کی یہاں دو بڑے جرائم کی نشاندہی کی گئی ہے، دو جرم جو بہت بڑے تھے۔ نمبر ایک جرم کیا تھا ان کا؟ کہ حق کو باطل اور سچ اور جھوٹ کو غلط ملت کر کے بتاتے تھے۔ حق سچ کیا ہے اس کو جان بوجھ کے جھوٹ بتا دیتے، جھوٹ کیا ہے اس کو جان بوجھ کے سچ کہہ دیتے تھے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو ملا دیتے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلتا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ دوسری ان کے اندر کیا غلطی تھی کہ وہ کیا کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف تورات میں لکھے ہوئے تھے انہیں لوگوں سے چھپاتے تھے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کم از کم اس اعتبار سے نمایاں نہ ہو سکے۔ یعنی ہم گواہی نہ دیں گے تو کیا ہوگا؟ لوگوں میں اس بات کی پتہ ہی نہیں چلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تورات کے اصل کاغذ نکال دیے تھے۔ جنہوں نے نکالے تھے وہ تو جانتے تھے کہ تورات میں یہ ساری باتیں ہیں، اب عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا تورات میں یہ ساری باتیں ہیں، تو انہوں نے ان سے بھی باتوں کو چھپا لیا، کہیں ایسا نہ انہیں یہ باتیں بتائیں گے تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے کہ جب ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب آخری نبی آئے گا تو تم نے اس کے اوپر ایمان لانا ہے، اس کی اتباع کرنی ہے، تو جب ہماری کتاب کے اندر یہ چیز نکلے گی تو یہ جو یہودی ہیں یہ سارے کے سارے ایمان لے آئیں گے۔ تو اسی طرح آج مسلمانوں کے اندر بھی کچھ گروہ ایسے ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو صرف مادی اغراض کی وجہ سے، دنیاوی مقاصد کی وجہ سے لوگوں کو حق بات نہیں بتاتے، غلط ملت کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ طلاق کے مسائل پورے قرآن میں آپ نے سورہ طلاق کے اندر دیکھ لیں، سورہ بقرہ کے اندر دیکھ لیں، واضح انداز میں طلاق کے مسائل موجود ہیں، لیکن یہ دنیاوی مقاصد کے لیے اور مادی اغراض کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اور فرقہ پرستی پھیلانے کے لیے یہ لوگ اس طلاق کے مسائل کو غلط ملت کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کافی مسائل ایسے ہیں جو قرآن کے اندر ہیں، وہ علماء کیا کرتے ہیں؟ صرف دنیاوی مقاصد، مادی اغراض اور فرقہ پرستی پھیلانے کے لیے اس کو غلط ملت کر دیتے ہیں، جس سے کیا آتے ہیں؟ فرقے وجود میں آتے ہیں کہ ہمارے فرقے میں یہ بات نہیں ہے، ہمارے فرقے میں یہ بات نہیں ہے، ہمارے فرقے میں یہ بات نہیں ہے، جبکہ قرآن کوئی فرقہ نہیں دے رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فرقہ نہیں دے رہے۔ تو یہ فرقے کنہوں نے بنائے؟ لوگوں نے اپنے معاملات کو خراب کرتے ہوئے، حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہوئے، باطل کو حق کے ساتھ ملاتے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ضرور ہی اپنے سے پہلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے، جس طرح بالشت بالشت کے برابر اور ہاتھ ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، یعنی تم لوگ ان کے اس طرح اتباع کرو گے، ان کی اس طرح پیروی کرو گے جیسے ہاتھ ہاتھ کے برابر ہوتا ہے۔ ہو گیا ایسے ہی تم لوگ یہود و نصارہ کی عبادت کرو گے یا یہود و نصارہ کے پیچھے پڑ جاؤ گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی سانڈے کے بل میں بھی جا گھسے تو تم بھی ان کے پیچھے جاؤ گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں اور کون ہے پھر؟ آپ دیکھ لیں ہمارے ہر معاملے میں
ہم نے کبھی قرآن و سنت سے اس معاملے کو نہیں دیکھا، نہ خوشی کو، نہ غمی کو، نہ اپنا دن، نہ اپنی رات، نہ اپنا سونا، نہ اپنا جاگنا۔ ہم نے دیکھا تو کس سے دیکھا؟ یہود و نصارہ کو دیکھا۔ وہ جو کر رہے ہیں ہم انہی کی اتباع کر رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں۔ تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آج ہم پر پوری ہو رہی ہے تو ہم ایسے لوگوں میں شامل ہو گئے۔ اور جو لوگ ایسے لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں کہ ان کی مکمل اتباع کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو کل قیامت کے دن دوسری حدیث میں آتا ہے کہ یہ یہودیوں والے یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، نصرانی کی پیروی کرنے والے نصرانیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، چاہے انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے لیکن انہیں انہی لوگوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم تو دنیا میں مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ بتائے گا مسلمان ہونے کے بعد تم نے اپنی خوشی، اپنی غم، اپنا سونا، اپنا جاگنا، اپنا کھانا، اپنا لباس، اپنے طرز زندگی کو یہودیوں جیسا بنا لیا تھا، اس لیے آج تم یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہو۔ نصرانیوں سے بھی سیم ایسی بات کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہود و نصرانی سے بچائے، پکا اور سچا مسلمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے دین اسلام پر رکھے، اور جب موت دے تو دین اسلام پر موت نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔